بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ حموی نے فدق کی تاریخ بیان کرنے کے لیے وہ تمام روایات بیان کر دی جو ان کو اس سلسلے میں دستیاب ہوئی۔ وہ کوئی احادیث کے ماہر نہیں تھے جو روایات کی چھان پھٹک کرتے، اسی وجہ سے انہوں نے متعارض اور باہم متصادم روایات بیان کر دی۔ مثلا انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکہ سے میراث کا مطالبہ کیا، اور میراث کا مطالبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کسی کو ہبہ نہ کیا ہو اور وہ وقت وصال تک آپ کی ملکیت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کسی کو ہبہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ حموی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور فدق پر ہبہ کا دعویٰ کرنا مطالبہ میراث کے بالکل مخالف اور متصادم ہے۔ پھر علامہ حموی نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان کو فدق ہبہ کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے اس کو مانگنا جائز ہے اور نہ میرے لیے اس کو دینا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فدق از قبیلہ فائے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فائے کے مصارف متعین کر دیے ہیں۔ فائے کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کی یہ علت بیان کی ہے تاکہ یہ آمدنی تمہارے مالداروں کے درمیان گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فائے کو وقف قرار دیا ہے۔ مالداروں کے درمیان گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے، اسے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فائے کو وقف قرار دیا ہے اور اس کو کسی شخصی ملکیت میں نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد کے خلفاء نے فدق کے ساتھ وقف کا ہی معاملہ کیا ہے۔ اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ نے فدق پر ہبہ کا دعویٰ کیا تھا، اور عنقریب ہم اس پر قوی دلائل قائم کریں گے اور ٹھوس شواہد پیش کریں گے۔ علامہ حموی نے مورخین کے عام اسلوب کے مطابق فدق کے سلسلے میں تمام روایات کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حموی کی مغفرت فرمائے۔ حضرت فاطمہ کا دامن اس سے پاک ہے، انہوں نے فدق پر ہبہ کا دعویٰ کیا ہو، پھر اس کے ثبوت میں اپنے شوہر اور ایک عورت کی شہادت پیش کی ہو۔ حضرت فاطمہ بطول اور زاہدہ تھی، دنیا اور اس کی متاع سے مستغنی تھی۔ ان کا مقام اس سے بہت بلند تھا کہ وہ متاع دنیا کے حصول کے لیے اس قدر سعی اور جد و جہد کرتی، اور دنیا کا مال نہ ملنے پر خلیفہ رسول سے ترک تعلق کر لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ مال دنیا نہ ملنے کے غم اور غصے میں 6 ماہ تک حضرت ابوبکر سے بات نہ کریں اور تا دم مرگ یہ مقاطع جاری رکھیں، یہ ان کی سیرت حمیدہ اور اسوہ جمیلہ پر ایک ناروا تہمت اور بدنما داغ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غلاموں اور مداحوں کے زمرہ میں قائم رکھے اور اس گروہ میں ہمارا حشر کرے، آمین۔ امین اللہ
دسیر لکھتے ہیں فدق شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ جو یاقوت کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ بظاہر اس نام کی کوئی بستی اب موجود نہیں ہے، البتہ حافظ دہبیہ نے بیان کیا ہے کہ الحویت کا گاؤں جو کہ ہر راہ خیبر کے آخری سرے پر واقع ہے، فدق ہی کی پرانی بستی کی جگہ آباد ہوا ہے۔ خیبر کی طرح فدق بھی یہودی کاشتکاروں کی ایک آبادی تھی۔ یہاں پانی کے چشمے تھے اور کھجور اور اناج کی پیداوار ہوتی تھی۔ یہ قصبہ دستکاری کے لیے بھی مشہور تھا اور یہاں کمبل بننے کا کام کیا جاتا تھا۔ شیعہ عالم مرتضیٰ حسین فاضل لکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے فدق کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوگا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے گواہوں اور تقریروں کے ذریعے اپنے حق پر روشنی ڈالی۔ یہ الاحتجاج صفحہ نمبر 59 اور دلائل الامامت صفحہ نمبر 31، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 4 اور صفحہ نمبر 59۔ لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرتے رہے میں اس کو اسی طرح کروں گا۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر کہدہ خاطر واپس چلی آئی اور حضرت ابوبکر سے ناراض رہی۔ البخاری جامع الصحیح مطبوعہ دہلی جلد 2 صفحہ نمبر 196، کتاب الغدیر جلد 8 صفحہ نمبر 228۔ حضرت عمر نے اجتہاد فرمایا اور فدق کی تولیت حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دی۔ یاقوت معجم البلدان صفحہ نمبر 3 855 تا 858۔ حضرت علی کے عہد میں بھی فدق مسلمانوں کے لیے صدقہ تھا۔ البخاری جامع الصحیح مطبوعہ دہلی جلد 1 صفحہ نمبر 436۔ امیر معاویہ نے اپنے عہد میں یہ جاگیر مروان بن الحکم کو دے دی۔ مروان نے اپنے فرزند عبدالعزیز کو دے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہوتے ہوئے ہی یہ علاقہ حسن بن علی بن ابی طالب یا امام زین العابدین کو واپس کر دیا، لیکن یزید بن عبد الملک نے پھر اسے واپس لے لیا۔ بحوالہ یاقوت بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس صفاح نے فدق اہل بیت کے وارثوں کو دے دیا، لیکن المنصور نے ضبط کر لیا۔ المہدی نے پھر واپس کر دیا۔ بحوالہ عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 395۔ جب المأمون خلیفہ ہوا تو اس نے فدق بنو ہاشم کو دے دیا۔ بحوالہ ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ نمبر 81۔ اور 332 ہجری میں المتوکل تخت نشین ہوا تو اس نے فدق پر قبضہ کر کے عبداللہ بن البازیار کو جاگیر میں دے دیا۔ اس کے بعد فدق ویران ہو گیا، اور اس کی آپ نے پوری تفصیل دیکھنی ہے تو اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 15 صفحہ نمبر 214 213، مطبوعہ زیر اہتمام دانشگاہ پنجاب لاہور طبع اول جو 1395 ہجری میں چھپی ہے۔